السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران ہے اور تیسرے پارے کا آج ہمارا تیسرا ربع ہم نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21 سے اہل کتاب کے جرائم کی تفصیل بتائی گئی ہے کچھ آیات میں، اور ان کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بتائے گئے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر انہوں نے ظلم ڈھائے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے عدل و انصاف کا حکم دینے کے لیے اٹھیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، آپ نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسن النار، ہمیں تو دوزخ کی آگ مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز کے لیے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ، کبھی راتیں بڑی اور کبھی دن بڑے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں شامل کر دیتا ہے اور کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں شامل کر دیتا ہے۔ زندہ چیز میں سے مردہ نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ۔ مرغی زندہ ہے تو انڈا مردہ، انڈا مردہ ہے تو اس میں سے زندہ بچہ نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہیں، یہ اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، یعنی دلی دوست نہ بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کہتے ہیں دلی دوست کو۔ یہ جگہ آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، مومنوں کا دوست ہے۔ تو کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ۔ ہاں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو اپنے راز نہ بتاؤ، ان کو اپنے دلی دوستی ان کے ساتھ نہ کرو۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں۔
جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی مسلمان کہیں کافروں کے ملک میں رہتے ہوں اور وہاں کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کبھی انہیں اس طرح ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے پڑیں تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل ضرور پائے گا، حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، چاہے برائی کی ہو چاہے اس نے کوئی نیکی کمائی ہو، وہ اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ اور ہر اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ آیت منکرین حدیث کے لیے ایک حجیت حدیث پر بہت بڑی دلالت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اہل کتاب میں سے بھی نصارہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بڑے دعوے دار تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ کے ہم بڑے لاڈلے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی غلوف ان کے بارے میں کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی گردانتے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ محبت کا معیار یہ نہیں ہے جو تم نے بنایا۔ محبت اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو اس کی تو ایک ہی کسوٹی ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور پھر تم چاہتے یہ بھی ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اس کے تو پھر نصیب کا کیا کہنا۔ وہ جسے اللہ محبت کرتا ہے نا پھر اللہ جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کہ جبریل علیہ السلام سب فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اہل دنیا میں منادی کر دی جاتی ہے اور تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو طریقہ کیا ہے اللہ کی محبت پانے کا؟ اتباع رسول۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین،
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا اپنے ہاتھ سے، اور نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے شرک، جب ان کے دور میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد صدیوں کے بعد جب شرک پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام، جن میں سے تمام انبیاء پھر آئے، ان کی اولاد حضرت اسماعیل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تمام بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے۔ آل عمران جو ہیں، عمران دو ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو اس سے مراد جو ہے دوسرے والے عمران ہیں جو حضرت مریم کے والد تھے، اور پھر ان سے آگے پھر حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا اذ قالت امرأۃ عمران، اس لیے بھی یہ ہے کہ چونکہ آل عمران کا یہاں پہ جو ذکر ہے، پھر اس کے بعد فوراً جب کہا عمران کی عورت نے، عمران کی عورت سے مراد عمران کی بیوی ہی مراد لیا جاتا ہے، کہ جب عمران کی بیوی نے اپنے رب سے یہ دعا کی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب، میں اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، اس بچے کو وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت حنا ان کا نام تھا، حضرت مریم کی والدہ کا، اور حضرت مریم کے والد جو تھے عمران، وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ جو حنا تھیں بہت صاحب کردار، بہت پاکیزہ خاتون تھیں۔ ایک عرصے سے ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، ان کو اولاد کی آرزو تھی۔ ایک دن کہتے ہیں کہ انہوں نے پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا ہے، یہ دیکھ کر ان کا دل مچل گیا اور اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی ان کے دل میں۔ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر دعا کی اور نظر مانی کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا تو میں ایسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو بیٹی سے نوازا۔ دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو ہی قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اور ایسا بھی تھا کہ ان کے شوہر حیات نہیں تھے، وہ انتقال فرما چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دستور کے خلاف ان کی نظر قبول فرما لی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خوب خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اسی آیت سے خیال کرتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں کہ بچے کا نام پہلے ہی دن رکھ دینا چاہیے، لیکن اکثریت علماء کی یہی کہتی ہے کہ پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، تیسرے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، اور 7ویں دن بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کتنی دور اندیش تھیں کہ چھوٹی سی بچی کے لیے دعا یہ کر رہی ہیں کہ اس کو بھی اور اس کی آنے والی نسل، اس کی اولاد کو بھی، یا اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا
تو شیطان اسے مس کرتا ہے جس سے وہ روتا ہے. لیکن حضرت مریم کے جو ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے علاوہ، کیونکہ ان کی والدہ نے انہیں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے. زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. تو پوچھتے مریم کہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. تو وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اپنے رب کو پکارا. قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اے میرے رب مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما دے اپنی قدرت سے، تو دعا کا سننے والا ہے. انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا نے جب بچی کی کرامتیں دیکھیں، بے موسم کا پھل دیکھا، تو پوچھا پہلے تو ان سے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. اب ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی. معصوم بچی کا یہ ایمانی جواب جب انہوں نے سنا تو ان کے دل میں اولاد کی آرزو جاگ اٹھی. حالانکہ عمر ان کی اس وقت 100 سال سے بھی زیادہ تھی اور بیوی بوڑھی ہو چکی تھی. بانجھ تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی ساری مخالفت کے باوجود انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. اللہ مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما دے، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اور اکثر بے اولاد لوگوں کو یہی دعا بتائی جاتی ہے کہ آپ یہی دعا مانگا کریں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. جواب میں فرشتوں نے آواز دی وَهُوَ قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. کیا کہا فرشتوں نے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. سبحان اللہ. قربان جائیں، دعا مانگی اور کیسی وہ دعا قبول ہوئی کہ نہ صرف اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی بلکہ اس کا نام بھی رکھ دیا اور اس کی خصوصیات بھی بتا دیں، خوبیاں بھی بتا دیں بیٹے کی بشارت کے ساتھ ساتھ. کیونکہ شکستہ دل سے نکلی ہوئی یہ دعا عرش تک پہنچ گئی اور ایسے بیٹے کی بشارت اللہ نے دی جس کا نام بھی خود ہی رکھ دیا یحییٰ، اور 4 صفات کا حامل بیٹا. وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، یعنی ان کے ایمان لائے گا. ایسا بیٹا جو علم و تقوی اور عبادت میں بہت اونچے مقام پہ فائز ہوگا، پھر عفت والا ہوگا، وہ انبیاء اور صالحین کی جماعت کا ایک فرد ہوگا. سبحان اللہ. ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے. وہ ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا، مصدقم بکلمۃ من اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی. وسیداً، اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی. وحصورم، اور وہ حد درجے کا ضبط رکھتا ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. ساتھ ہی خوبیاں بھی بتا دیں اللہ تعالیٰ نے. قال ربی انا یکون لی غلام. زکریا علیہ السلام نے کہا میرے رب بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ قد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں.
वम्राअती आखिर, और मेरी बीवी बांझ है। दुआ करते हुए तो ये सारी बातें नहीं सोची थी। दुआ करने के बाद जब दुआ कबूल हो गई, अब हैरान हो रहे हैं एकदम कि या तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूँ, बीवी मेरी बांझ है। काला कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, फरमाया ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। काला रब्बी जअल्ली आया, कहने लगे अल्लाह फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दो, मुझे यकीन तो आ जाए। काला आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा, फरमाया निशानी तेरी ये है कि तो 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत नहीं कर सकोगे, यानी तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी। वज़्कुर रब्बका कसीरम वसब्बिह बिल अशी वल इबकार, इस दौरान बस अपने रब को खूब याद करना, सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहना। फिर वो वक्त आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगजीदा किया और पाकीज़गी अता की और तमाम दुनिया की औरतों पर तुझे तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। या मरियम कुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मार राकिईन, है मरियम अपने रब की ताबे फरमान बनकर रहे, उसके आगे सर्व सजूद हो, और जो बंदे उसके हजूर झुकने वाले हैं उनके साथ तू भी झुक जा। ज़ालिक मिन अंबाइल गैब, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गैब की खबरें हैं, ये गैब की बातें हैं, नूही इलैक, जो हम आपको वही के ज़रिए से बता रहे हैं, वरना आप उस वक्त वहाँ मौजूद न थे जब हैकल के खादम ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन होगा, अपने अपने कलम फेंक रहे थे, यानी कुरान अंदाजियाँ कर रहे थे, और ना आप उस वक्त हाजिर थे जब उनके दरमियान झगड़ा बरपा था। इससे पता चलता है कि गैब की खबरें भी पैगंबरों को अल्लाह ही देता है। मुतलकन कोई नबी कोई पैगंबर इल्म गैब नहीं जानता। ये गैब की खबरें हैं जो हम वही के ज़रिए आपको बता रहे हैं। आप तो उस वक्त नहीं थे जब उनके दरमियान ये झगड़ा था, हैकल के खादिम ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन बनेगा। वो कुरान अंदाजियाँ कर रहे थे, अकलामहुम इस युल्कून अकलामहुम, जब अपने कलमे फेंक रहे थे। उन्होंने ये फैसला, जाहिर है हर कोई चाहता था कि वो उनकी कफालत करें। बहरहाल ये पूरा हज़रत ज़करिया के नाम निकला था जो उनके खालू थे। और जब फरिश्तों ने कहा, या मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है। या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु, अपने कलमे की खुशखबरी देता है। इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्न मरियम, उसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम है। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुकर्रबीन, वो दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ होगा, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार किया जाएगा। व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन, वो झूले में ही लोगों से कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी, और वो एक साले मर्द होगा। ये जो लफ्ज़ है ना, कहलन, युकल्लिमुन नासा फिल महदी, झूले में गहवारे में तो कलाम करेगा ही, क्योंकि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उसी वक्त उन्होंने अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही दी और झूले में ही बोल पड़े थे। वह कहलन, और कहूलत की उम्र में, ये इस पे अमल होना अभी बाकी है, क्योंकि कहूलत की उम्र जो होती है वो 40 साल की होती है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 32 साल के आसमानों पे उठा लिए गए थे, तो कहूलत की उम्र में भी वो कलाम करेंगी। आलत रब्बी अन्ना यकून ली गुला वलदुम वलम यमससनी बशर, कहने लगी है मेरे रब, मेरे हाँ बच्चा कहाँ से होगा, मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। जवाब मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। तो जब किसी काम के करने का फैसला फरमाता है तो बस कहता है कि कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है। फरिश्तों ने फिर अपने सिलसिला कलाम में कहा, क्या कहा, वयुअल्लिमुहुल किताब, यानी जो पिछली बात कही थी उसके आगे कहा कि अल्लाह ताला उसे किताब और हिकमत की तालीम देगा, तौरात और इंजील का इल्म सिखाएगा,
اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب جوان ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بیچ میں وہ سارا ان کے بڑے ہونے کا جو ڈیوریشن ہے وہ سب یہاں پہ خاموشی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ فرشتوں کی گفتگو ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ رسول بن گئے تو پھر انہوں نے کیا کہا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اپنے پیغمبر کو وہی معجزات دیے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے جس کی ضرورت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے اس وقت وہاں پہ طب کا بہت چرچا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے دکھائے کہ وہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر لیتے تھے، کوڑے کو ٹھیک کر دیتے تھے اور اللہ کے حکم سے مردے کو بھی اٹھا کے کھڑا کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے اس وقت جادو کا بہت زور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا دے کے بھیجا، جادو کا توڑ دے کے بھیجا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو اس وقت شاعری اور ادب اور فصاحت و بلاغت، زبان دانی بڑے عروج پہ تھی، تو آپ کو ایسا کلام اور ایسا زندہ و جاوید معجزہ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا جس کا جواب آج تک نہیں کوئی دے سکا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو بھی زندہ کر لیتے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون۔ اگر تم اور میں اس تعلیم کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں ہے، اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ کچھ چیزیں تو انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی تھیں اور کچھ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان پہ حرام ہو گئی تھیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم اسی کی بندگی اختیار کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حواری ایسے ہی ہے جیسے انصار مددگار کہا جاتا ہے نا۔ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم ہیں انصار اللہ، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلم کہتے ہیں اپنا سر جھکا دینے والا، سرنڈر کر دینے والا، جھک جانے والا، اللہ کی ماننے والا، اللہ کے سامنے اطاعت سے سر جھکا دینے والا۔ تو یہ کون کہہ رہی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ واشہد بأننا مسلمون، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی ایک ہی دین کی دعوت دیتا رہا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں واشہد بأننا مسلمون۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ ایک دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، مکر کرنے لگے، چالیں چلنے لگے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی چال چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تو سب سے بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہو سکتی؟ اللہ نے اپنے بندے کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، ان کی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس سبق میں ہم نے 3 واقعات ایسے پڑھے ہیں جو کہ کہنا چاہیے کہ بڑے عبرت آموز قصے ہیں۔ ان میں سے پہلا قصہ جو ہے وہ تو ہے حضرت مریم کا، ان کی ولادت کا، جنہیں عیسائیوں نے اللہ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور بدترین گمراہی کے شکار ہو گئے۔ اور دوسرا جو قصہ ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے اور بے اختیار اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے، اور یہ بڑھاپا ہے، بیوی بانجھ ہے، اور اس عمر میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ 100 سال کا سے اوپر کا انسان اور بیوی بانجھ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دے۔ یہ بھی ایک بڑا معجزانہ ہی ولادت تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی۔ پھر تیسرا قصہ جو ہے وہ تو قدرت الہی کا ایک بہت عظیم نمونہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا۔ یہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہی کا نمونہ ہے کہ ان کے والدین جو ان کے تو والدہ ہی صرف تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ تو یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ وہ بوڑھے تھے اور بیوی بھی بانجھ تھیں، چلیں کوئی اتنی بڑی بات وہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب ترین یہ تو قصہ ہے کہ بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو وہ بڑے تعجب سے کہنے لگی میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا اسی طرح ہوگا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات دیے۔ ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہودی ایمان نہ لائے اور آپ کے خلاف چالیں چلتے رہے اور آپ کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا۔ لیکن اللہ کی تدبیریں تو بہت مضبوط ہوتی ہیں، اللہ نے بھی آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی تھی۔ پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اللہ کی تدبیر غالب آ گئی اور اللہ نے اپنے بندے کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہود کا تو خیر دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی دے کے قتل کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی دیا، بلکہ ان کے دلوں میں شبہ ڈال دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔